پیدا ہوتا ہے جی تو بچے کے کان کے اندر جو ہے اس کی اذان کہنے کا کیا حکم ہے کہ اس کے کان کے اندر ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، ایک کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، کیا یہ اذان کہنا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، بارک اللہ فیکم۔ جی بالکل، اس مسئلے کے اندر بچے کے کان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود بچہ، اس کے کان میں ہم اکثر اذان کہتے ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے، اذان کی دلیل تو موجود ہے، اور ایک کان میں ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، دائیں کان میں ہم اذان کہتے ہیں، بائیں میں پھر اقامت کے لیے۔ یہ اقامت کہنے والی دلیل کوئی موجود نہیں ہے، نہ حدیث کے اندر، نہ ہمارے صحابہ یا اسلاف کے عمل سے۔ باقی اذان کہنے کی، بچے کے کان میں اذان کہنے کی دلیل موجود ہے، اور وہ ہے کہ جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے، سند کے اعتبار سے روایت بھی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن حین ولدته فاطمہ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل بھی، اسلاف کا عمل بھی اس پہ موجود ہے، تعامل بھی ہے، اور اس لیے بچے کے کان میں اذان کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اقامت بھی کہتا ہے تو کیا حکم تو اس کے اوپر میرے خیال میں ہم اس کے بارے میں توقف ہی اختیار کریں گے، جس کی کوئی بالکل سند موجود نہیں ہے اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے، اقامت کے بارے میں، اذان نہیں، اقامت کے بارے میں، تو اقامت نہ کہی جائے، اگر صرف اذان پر اکتفا کر دیا جائے تو یہ کفایت کر جائے گا،